جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو سورہ نجم میں جو دیکھنا ہے تو اس دیکھنے سے کچھ لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ وہ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ وہ جبریل امین کو دیکھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم اس سے پہلے 2 ایپیسوڈ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں کر چکے ہیں۔ ایک میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کو دیکھیں گے جنت میں، اور اس بات پر قرآن اور حدیث، صحابہ کا اجماع، عقل اور فطرت دلالت کرتے ہیں۔ تو دوسرا موضوع یہ بتایا تھا، ایپیسوڈ یہ بتایا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ تو دوسرا ایپیسوڈ ہم نے یہ کیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اس میں اہل علم کا، لوگوں کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں دیکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، یعنی آسمانوں پر بلایا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ بے شمار صحابہ کا، اکثر صحابہ کا، تابعین کا، اہل السنہ والجماعہ کا یہی قول ہے۔ ان میں سے سب سے بخاری کی حدیث سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو آپ کو یہ بات کہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نور انا اراہ، وہ ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ تو اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ دوسری حدیث جو ابو ذر کی ہے یہ صحیح مسلم میں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پردوں کے پیچھے ہے، اور اس کے پردے حجاب و نور، اس کے پردے جو ہے وہ نور کے ہیں۔ لو کشف سبحات وجہی لا اخترقت ما انتا الیہ بصرہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پردوں کے پیچھے ہے اور اس کے پردے نور کے ہیں۔ اگر ان پردوں میں سے تھوڑی سی روشنی اللہ تعالیٰ باہر نکال دے، لا اخترقت ما انتا الیہ بصرہ، جہاں جہاں اللہ کی نظر پہنچتی ہے، جہاں جہاں اللہ دیکھتا ہے، ساری کائنات جل جائے۔ یعنی اللہ تو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کائنات جل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو نور کے پردوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ عرش کے اوپر پردے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 50 پردے ہیں وہ نور کے۔ اللہ ان پردوں کے پیچھے ہے، اور وہ
اللہ کے پردے ہیں، یہ قرآن میں آتا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. تو اللہ من وراء حجاب ہے، پردوں کے پیچھے ہے، وہ 50 ہیں. تو تھوڑی سی روشنی بار کر دے اللہ رب العزت تو کائنات کی ہر چیز جل جائے گی. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس لیے پہلا قول اور جمہور اہل السنہ والجماعہ کا یہی قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. دوسرا قول یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربہ فی لیلۃ المعراج، کہ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جو سورہ نجم میں آتا ہے، یہ جو آیات ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ اترا قریب آیا، وکان قاب قوسین او ادنا، بالکل قریب آیا قوسین کے برابر، اوحا الی عبدی ما اوحا. تو یہ جو سورہ نجم سے دلائل لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کتنے قریب سے دیکھا، ان سے 2 کوس باقی رہ گئے. تو یہ اللہ کی رؤیت نہیں ہے، بلکہ یہ جو رؤیت ہے، دیکھنا ہے، یہ جبریل کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ. یہ جو آیات ہے، یہ ساری مفسرین جمہور اہل السنہ والجماعہ جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس رؤیت سے مراد اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا. تو ویسے تو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسانی شکل میں آتے تھے، ایک انسان کی کیفیت پہ اس کے سامنے آتے تھے. صحابہ کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ جبریل ہے. تو معراج میں جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا اور وہ 2 دفعہ دیکھا. تو سورہ نجم میں جو دیکھنا ہے، تو اس دیکھنے سے کچھ لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. وہ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ وہ کس کو دیکھنا ہے؟ جبریل امین کو دیکھنا ہے. تو دوسرا قول یہ ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنی دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا، دل سے دیکھا، یعنی اس آنکھ سے نہیں دیکھا چہرے کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے دیکھا. یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور بہت سارے لوگوں کا قول ہے. تو یہ 3 قول ہوئے. ایک قول یہ کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. دوسرا کہ دیکھا ہے. تیسرا یہ کہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھا. ان تینوں قول میں صحیح کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اور جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، ان کے پاس ایک تو قرآن کی آیات ہیں جس سے وہ استدلال لیتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے کہ قرآن کی یہ آیات جو ہے سورہ نجم کی، اس میں جو دیکھنا آیا ہے یہ جبریل کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیکھنا مراد نہیں ہے. اس کی مفسرین نے تفسیر لکھی، بڑے طریقے سے بتلایا، سب کچھ سمجھایا. جو اس کو پڑھنا چاہے تو تفسیر پڑھ سکتا ہے. یہاں دیکھنے سے مراد جبریل کو دیکھنا ہے. دوسرا جو دیکھنا عبداللہ ابن عباس کو اشکال لگا، وہ جو حدیث ہے کہ رأیت نور ربی، میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا. تو اس نور سے مراد وہ اللہ کے جو پردے ہیں ان کو دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پردے ہیں وہ حجاب کے ہیں، حجاب و نور. وہ جو پردوں کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو ذر کی حدیث ہے. ابو ذر نے اللہ کے رسول سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث، ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا معراج میں؟ کہا نور انا اراہ، وہ ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انا اراہ، کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور دوسری حدیث کہ رأیت نور ربی، اپنے رب کے نور کو دیکھا، وہ حجاب و نور، اور اللہ تعالیٰ کے پردے جو نور کے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ معراج میں اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو پردوں کے پیچھے ہے ان پردوں کو دیکھا، وہ پردے نور کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تھوڑی سی روشنی بار کر دے ساری کائنات جل جائے. تو اس لیے جو صحیح بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات
جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر بلایا تھا تو جبریل امین کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اور اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ پردوں کے پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ پردوں کے پیچھے ہے۔ تو ہاں اللہ جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، آیات الکبریٰ کو دیکھا، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ ان اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک جبریل امین ہے، اس کو بھی دیکھا۔ اگر جیسے قرآن میں آیا، حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جبریل کو دیکھا کہ اس کے اتنے پیر ہیں، وہاں ایک درخت دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، آیات الکبریٰ، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ ان میں سے کیا کہا کہ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، لیکن یہ کہ نہیں آیا کہ اپنے رب کو دیکھا۔ اگر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، جو کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا، حدیث میں ہوتا، صحابہ کا اجماع ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ صرف عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھا، دل کی آنکھ سے دیکھا۔ تو ان کی جو دلیل ہے دل کی آنکھ سے دیکھنے کا کہ رأیت نور ربی، کہ میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا، تو اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ کے جو پردے ہیں نور کے، ان پردوں کو دیکھا، ان پردوں کی وجہ سے اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، جب تک کہ اس دنیا سے چلا نہ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اہل سنہ والجماع، اہل الحدیث کا، صحابہ تابعین، تبع تابعین کا یہی قول ہے، اور باقی جو لوگ صوفیہ حضرات بڑے بڑے یہ کہتے ہیں کہ معراج میں دیکھا، یہ قول مرجوح ہے، جائز نہیں، ٹھیک نہیں۔ دل کی آنکھ سے دیکھنے کی بھی کوئی دلیل نہیں، اگرچہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی ہے اور وہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن معنی ایک آگے حدیثیں ہیں، اس کی وجہ سے باقی جو جمہور صحابہ ہیں ان کی بات راجح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔